السلام علیکم سامعین، 18 ذی القعدہ اور 6 مئی ہیں۔ خبر کا عنوان ہے شیخ الحدیث کے بارے میں اب تک کیا ہوا، ان کی شہادت کے بعد حکومت نے کیا کیا، پولیس نے کیا کیا۔ دوسرا عنوان ہے شیخ الحدیث کی حیات و خدمات۔ تیسرا عنوان ہے ان کے جنازے میں آئے واپسی میں کئی علماء کی شہادت۔ خبر تھوڑی بڑی ہے، تفصیل سنیے۔ پہلے سنا دیتا ہوں کہ رپورٹ میں سرکار نے کیا کیا ہے۔ 4 سدہ یہ پاکستان کے خیبر پختونخوا علاقے میں ہیں۔ 4 سدے میں فتنہ خوارج کا بزدلانہ حملہ، دہشت گردوں کی فائرنگ سے ممتاز عالم دین شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس شہید ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حملے میں ان کے 2 محافظ پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے تھے۔ مولانا ادریس ترنگزئی میں اپنے گھر سے درس حدیث کے لیے جامعہ نعمانیہ عثمان زئی جا رہے تھے۔ موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ پولیس نے واقعے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ نشان زد کر کے ان کو مارا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کی۔ شہید کا تعلق جمعیت علماء اسلام JUI سے تھا۔ JUI نے 3 روزہ سوگ اور صوبہ بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے معروف جید عالم دین و سابق MP شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور پولیس حکام سے رپورٹ طلب کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی 4 سدہ پہنچے اور فائرنگ کے افسوسناک واقعے میں شہید ہونے والے ممتاز عالم دین مولانا محمد ادریس کی نماز جنازہ کے موقع پر شریک رہے۔ شہید کو لاکھوں عقیدت مندوں کی موجودگی میں آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب 4 سدہ کے معروف عالم دین مولانا محمد ادریس شہید کے ہائی پروفائل قتل معاملے کی نگرانی و تحقیقات کے لیے 3 رکنی ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مولانا محمد ادریس کل صبح ترنگزئی میں اپنے گھر سے حدیث پڑھانے کے لیے جامعہ نعمانیہ عثمان زئی جا رہے تھے۔ عثمان زئی بائی پاس کے پاس موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے ان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی شہید ہو گئی۔ ترجمان خیبر پختونخوا پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پولیس نے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے حملہ آوروں کی شناخت کے حوالے سے پیش رفت کی ہے اور ملزموں کی تصاویر حاصل کی گئی ہیں، جن کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ صبح بتایا گیا تھا کہ ایک کی پہچان بھی کر لی گئی ہے۔ ادھر بتایا گیا کہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازہ سے واپسی پر حادثے میں ایکسیڈنٹ میں 5 مزید علماء شہید ہو گئے، جن میں مولانا جنید، مولانا سکندری، مولانا نیاز ولی شاہ، مولانا مفتی دیار خان، مولانا الفت نواز قاسمی کے نام شامل ہیں۔ اب آپ حضرت والا کی حیات و خدمات کے متعلق بھی سنیں۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا سوانح خاکہ۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس، نام ہے مولانا محمد ادریس، معروف نام شیخ ادریس صاحب۔ تاریخ پیدائش 1961، جائے پیدائش ترنگزئی، ضلع 4 سدہ، خیبر پختونخوا، پاکستان۔ خاندانی پس منظر: ان کے والد مولوی حکیم عبدالخالق مناظر اسلام کے نام سے مشہور تھے اور دادا شیخ الحدیث مفتی شہزاد فاضل دارالعلوم دیوبند تھے۔ ان کے پردادا شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل علامہ شمس الحق افغانی کے استاد۔ آپ عالمی شہرت یافتہ عالم دین حضرت مولانا محمد حسن جان مدنی کے داماد تھے۔ اولاد میں 2 بیٹے مولانا انیس احمد اور ڈاکٹر محمد سلمان۔ تعلیم: ابتدائی دینی تعلیم گھر پر والد اور دادا سے حاصل کی۔ میٹرک کے بعد دارالعلوم نعمانیہ آتمزائی 4 سدہ سے تعلیم مکمل کی۔ اعلیٰ تعلیم دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک سے حاصل کی۔
جہاں ان کے اہم اساتذہ میں شیخ الحدیث مولانا عبدالخالق اکوڑوی، مولانا عبدالحق اکوڑوی، شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد فرید، مولانا عبدالحلیم ضروری اور مولانا فضل الہی شاہ منصوری شامل ہیں۔ عصری تعلیم: پشاور یونیورسٹی سے عربی اور اسلامیات میں ایم اے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ۔ تدریسی خدمات: 1983 سے جامعہ نعمانیہ اتماسئی میں تدریس کا آغاز۔ بعد میں دارالعلوم اسلامیہ تنگئی سے شیخ الحدیث کے طور پر 9 سال تک دورہ حدیث پڑھایا۔ اپنے گاؤں میں 6 سال تک صحیح بخاری، جامع ترمذی اور موطا پڑھائی۔ 2013 سے دارالعلوم نعمانیہ میں شیخ الحدیث اور صدر المدرسین کے عہدے پر فائز تھے۔ دارالعلوم حقانیہ میں بھی ترمذی اور بخاری کے درس دیے۔ آپ کے حلقہ درس میں ہزاروں طلبہ مستفید ہوتے تھے۔ ایک سال میں تقریباً 2400 طلبہ بخاری و ترمذی پڑھتے تھے۔ آپ کو درس حدیث کا خاص ملکہ حاصل تھا۔ سیاسی خدمات: جمعیت علماء اسلام کے ضلع صدر 4 صدر رہے، صوبائی سرپرست اعلیٰ اور مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی رہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے سابق ممبر۔ آپ کی وفات 5 مئی 2026 کو اتمان زئی 4 صدہ میں نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے ہوئی۔ آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، درجات بلند فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے علوم و خدمات کو امت کے لیے باعث برکت بنائے۔ آمین ثم آمین۔